حامدا ومصليا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، ایسا شخص جس نے ہوائی جہاز یا گاڑی میں سفر کرنا ہے اور اسے مشقت کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، تو کیا روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، ترک کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ عمدہ سوال ہے۔ ایسے شخص کے لیے سفر میں روزہ ترک کرنا جائز ہے، خواہ سفر ہوائی جہاز میں ہو، اس کے لیے ترک کرنے کی وجہ سفر میں مشقت نہیں بلکہ سفر ہی ہے۔ خواہ اسے سفر میں مشقت حاصل ہو یا نہ ہو، روزہ ترک کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور قرآن حدیث کا عمومی دلائل اس پر موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 184۔ پس تم میں جو مریض ہو یا مسافر ہو تو دیگر ایام میں روزوں کی گنتی مکمل کرے۔ اس آیت کریمہ میں سفر کی وجہ سے روزہ ترک کرنے کا جواز ملتا ہے، اس میں مشقت کا ذکر نہیں۔ نیز ایک حدیث میں ہے کہ محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس رمضان میں آیا تو وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے اور ان کی سواری اور ساز و سامان تیار ہو چکا تھا۔ اسی اسرا میں انہوں نے کھانا منگوا کر کھایا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کیا عمل سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں سنت ہے۔ پھر سواری پر سوار ہو گئے۔ ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء فی من اکل ثم خرج یرید سفرا، 799 تا 800، باقی جلد نمبر 4 248۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح ترمذی میں 799 میں ذکر کیا ہے۔ اب انس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کوچ کرنے سے پہلے، یعنی اپنے گھر میں سفر کرنے سے پہلے ہی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں ابھی کوئی مشقت بھی نہیں پہنچی، تکلیف نہیں پہنچی، اور اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کیا ہے، منسوب کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث درج کرنے کے بعد رقم تراج ہیں، لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ فرمایا ہے کہ مسافر کے لیے درست ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی روزہ اختیار کرے، مگر نماز اپنے شہر یا بستی سے نکلنے سے قبل قصر نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے شہر اور بستی سے نہیں نکلا ہے اس سے پہلے قصر نہیں کر سکتا نماز، باقی روزہ کے لیے ہے۔ یہی مذہب اسحاق بن ابراہیم الحنظلی یعنی اسحاق بن راہویہ کا بھی ہے۔ عبید بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں صحابی رسول ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ماہ رمضان میں کشتی میں سوار تھا کہ انہوں نے کشتی روکی اور پھر ان کے لیے کھانا لایا گیا، حالانکہ ابھی گھروں سے زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے دسترخوان منگوا کر کہا، قریب آ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ گھروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ہم ابھی زیادہ دور نہیں آئے۔ تو ابو بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے رغبتی کرتا ہے؟ کیا فرمایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے رغبتی کرتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کھانا کھا لیا۔ مسند احمد 18
488, باقی 4 246۔ ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے روزہ اختیار کر لیا اور سفر کی مشقت کا انتظار نہیں کیا۔ پس ان دلائل سے ثابت ہوا کہ سفر میں مشقت و تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں، اور شارع نے سفر میں افطار کرنے کا یہ وصف بیان نہیں کیا۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر کرتے تو ان میں سے بعض کا روزہ ہوتا اور بعض روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن کوئی دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سفر میں روزہ سے رخصت ہے۔ اب جس نے روزہ رکھ لیا تو اس نے بھی درست کام کیا، اور اللہ تعالی اپنی عطا کردہ رخصت قبول کرنے کو پسند کرتا ہے، جس طرح کہ وہ دیگر عطا کردہ امور پر عمل کو پسند کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے روزہ کے لیے رخصت ہے اگر آپ سفر میں ہیں، اور اگر سفر میں نہیں ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے، ہٹے کٹے ہیں۔ ہاں، اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں تب تک قصر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی بستی یا شہر سے باہر نہ نکل جائیں۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کے جواب آ گئے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔